بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می ارتضا لغاری۔ دوستو، قربانی 2023 کا موسم اپنی فل پیک پر ہے اور دوست مختلف منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں مختلف منڈیوں کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے۔ آج کیونکہ بہاولپور منڈی کا دن ہے، اس لیے میں نے سوچا میں آپ دوستوں کو بہاولپور منڈی کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن دے دوں تاکہ جو بھائی اس منڈی کا سوچ رہے ہیں ان کے پاس ہر قسم کی انفارمیشن ہو۔ دوستو، بہاولپور منڈی ہر منگل لگتی ہے۔ ویسے ادھر ایک اور منڈی بھی سٹارٹ ہوئی تھی بہاولپور سے، جہاں یہ منڈی لگتی ہے مین منڈی، یہاں سے کوئی 20 کلومیٹر آگے، 15 سے 20 کلومیٹر کراچی سائڈ پر۔ اب پتہ نہیں وہ منڈی چل رہی ہے یا فلاپ ہو گئی ہے، اس کا مجھے کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہے، مگر یہ جو منڈی ہے یہ خاص طور پر خوبصورت بچڑیوں کے لیے مشہور ہے۔ اگر آپ کو چولستانی، ابلک، نکری، پنک نوز بچڑیاں چاہیے، گھونی مونی، بغیر سینگوں کے اور اچھی ناف جھلر میں، تو آپ اس منڈی ضرور چکر لگائیں۔ اب میں آپ دوستوں کو کچھ اس منڈی کی خوبیاں اور خامیاں یہ ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہر طرح کی بات کلیئر ہو، جب آپ منڈی آئیں تو ایک سکیچ بنا ہوا ہو۔ اور یہ ہم اپنے منڈیوں کے کافی جو ہم نے تجربے کیے ہیں، ایکسپیرینس کیا ہے، یہاں سے خریداری بھی کی ہے، کانٹے پر بھی خریداری کرتے رہے ہیں، کرواتے بھی رہے ہیں دوستوں کو، تو ان کی بیسس پر میں بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بھائی میری ان باتوں سے اختلاف کرنا چاہے تو اسے بالکل حق ہے، اور اگر کوئی بات ایڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی نیچے کمنٹس میں لکھے تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو زیادہ کمپریہنسو بنا سکیں۔ سب سے پہلے میں یقیناً آپ کو خوبیاں بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس منڈی کی لوکیشن اچھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شہر سے بالکل باہر ہے، آپ آسانی سے آ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ منڈیوں کے لیے جب شہر سے گزر کے جانا پڑتا ہے تو ٹریفک جیم اور یہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ یہ کیونکہ کراچی موڑ بائی پاس پر ہے، بہاولپور شہر سے بالکل باہر جو کراچی موڑ بائی پاس ہے، یعنی جہاں سے کراچی کے لیے یا ملتان کے لیے جو بائی پاس بنا ہوا ہے یہ وہاں پر واقع ہے۔ تیسری اس کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر درختوں کا جنگل ساتھ ہے، سایہ اویلیبل ہے۔ یہ بات شاید آپ کو گرمیوں میں تو اتنی محسوس نہ ہو، سردیوں میں، لیکن گرمیوں میں جب آپ سخت جنوبی پنجاب کی گرمی میں خریداری کے لیے آتے ہیں تو آدھا گھنٹہ منڈی گھومنے کے بعد جب آپ کی طبیعت بالکل صاف ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو جو درخت ہیں وہ کسی نعمت سے کم محسوس نہیں ہوتے۔ تو یہ اس کا ایک بہترین پلس پوائنٹ ہے۔ اگر وہاں پر گورنمنٹ یا منڈی کی انتظامیہ چند نلکے لگوا دے پانی کے لیے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کی جو چوتھی خوبی ہے وہ ہے سیکیورٹی۔ کینٹ ایریا ہے، یہاں پر اس قسم کی کبھی کوئی واردات سننے کو نہیں ملی کہ جیب کٹ گئی ہے، یا کم از کم میں نے نہیں سنی۔ اگر کوئی کسی نے سنی ہو، کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو وہ یقیناً بتا سکتا ہے تاکہ دوست جو ہیں وہ آگاہ ہو جائیں۔ پانچویں جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہے خوبصورت چولستانی، ابلک، نکری، پنک نوز، یہ جو بچڑیاں ہیں ان کی بہترین منڈی ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ سب سے بڑی منڈی ہے، یعنی اسی منڈی میں یہ کوالٹی کی چیزیں ملتی ہیں۔ نو ڈاؤٹ اور منڈیوں میں ملتی ہیں، لیکن یہاں پر یوں سمجھ لیں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اس منڈی سے یہ چیزیں زیادہ اچھی کوالٹی کی مل جاتی ہیں، لیکن انتہائی مہنگے داموں۔ یعنی جو بیپاری حضرات یہاں پر ان چیزوں کا کام کرتے ہیں ان کے ریٹ جو ہیں وہ آسمان پر گئے ہوئے ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، اور ہر سیزن میں۔ اب میں کچھ خامیوں کی بات کر دیتا ہوں۔ دوستو، ایک تو مہنگی منڈی ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور خاص طور پر بچڑیوں کے حوالے سے اس منڈی کا جو ریٹ ہے وہ ناقابل فہم ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا۔ شوقین لوگ صرف وہ بچڑیاں خرید کے جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی کافی ہو اور شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، بس اس چیز پر عمل کرتے ہوئے وہ لے جاتے ہیں۔ دوسری چیز، منڈی کا ٹیکس 3 سے 5% یہاں پر اس منڈی میں ٹیکس ہے جانوروں پر۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہاں سے، بلکہ ہم تو اس منڈی کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، خاص طور پر پروفیشنل خریداری کے لیے، یا جو ہمارے پاس معزز مہمان آتے ہیں دوسرے شہروں سے، چاہے وہ کانٹے پر مال تول کے لینا چاہیں یا لاٹ کی شکل میں یا 1 بائی 1، تو ہم ان کو بہاولپور منڈی کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے،
کیونکہ ایک تو آپ جانور خریدیں، اس کے بعد پھر 3 سے 5% ٹیکس دیں، پھر ہمیں بھی کمیشن دیں، تو وہ ان کو مہنگی پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ اتنی بڑی منڈی نہیں ہے تو کارگو کی سہولیات یہاں پر کم ہے۔ جس طرح ملتان منڈی ہے، یہاں سے آپ کو تقریباً پاکستان کے بیشتر شہروں کی کارگو مل جاتی ہے، لیکن بہاولپور منڈی میں یہ سہولیات کم ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب دور دراز سے لوگ نہیں آئیں گے تو پھر کارگو بھی ملنے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ چوتھی چیز جو میں نے یہاں پر نوٹ کی ہے، جو بیپاری حضرات ہیں، خاص طور پر جو بچھڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، یہ لوگ بدتمیز ہیں، یعنی ان کی ڈیلنگ اچھی نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور انہیں بزنس کے وہ جو ٹیکٹس ہوتے ہیں وہ نہیں آتے، لیکن یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی بات بات پر ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا اور ان ایتھیکل قسم کی لینگویج استعمال کرنا اور اوئے کہہ کے لوگوں کو بلانا، یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ یہاں پر ان باتوں کو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کرتا، حالانکہ یہ بہت بڑی بد تہذیبی میں شامل ہوتی ہیں اور انسان کی جو انہی عادتوں سے انسان پہچانا جاتا ہے، یہ چیز یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں، خاص طور پر جو بچھڑیوں کے بیپاری ہیں۔ اور ملتان، شیخ وہن اور لڈن منڈی سے یہ چھوٹی منڈی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب آپ کمپیئر کریں گے کہ ہم نے کس منڈی میں جانا ہے تو یہ چھوٹی ہے۔ بکروں کی منڈی کا دن الگ ہے، وہ یہاں پر اس دن نہیں لگتی، تو بکروں کا جو حساب کتاب ہے، جنہوں نے وہ بھی لینے ہوتے ہیں ان کو پھر نیکسٹ ڈے دوبارہ سے آنا پڑتا ہے، یہ بھی مسئلہ۔ جی دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ بکروں کا دن اور ہے، یعنی منگل والے دن لگتی ہے بچھڑے بچھڑیوں، جھوٹے جھوٹیاں، کٹے کٹیاں، گائے بھینس وغیرہ، یہ منگل والے دن ہوتی ہیں، اور بدھ والے دن جو ہے وہ لگتی ہے صرف بکروں کی منڈی۔ تو وہ اگر یہ سب کچھ جس طرح لڈن منڈی میں ایک ہی دن یہ سب کچھ مل جاتا ہے، یا شیخ وہن منڈی میں بھی ایک ہی دن یہ سب کچھ مل جاتا ہے، اسی طرح ظاہر پیر منڈی میں جمعرات والے دن یہ سب کچھ ایک ہی دن ملتا ہے، تو یہاں پر یہ ایشو ہے، وہ لوگوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے اتنا ٹائم کسی کے پاس فارغ نہیں ہے کہ وہ بکروں کے لیے الگ جائے اور بچڑوں کے لیے یا جھوٹے جھوٹی کے لیے الگ جائے، تو یہ ایک ایشو ہے۔ اس کے علاوہ جو کنڈے ہیں وہ زیادہ تر یہاں پر نہیں لگتے، یعنی وہ جو لوگ کٹو مال خریدتے ہیں، فیڈ لاٹ فیٹرنگ والے جانور، یا تول کا جو جانور خریدنا پسند کرتے ہیں، تو یہاں پر زیادہ کانٹے نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ بھی ملتان منڈی کا رخ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر تول کا جانور جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بہاولپور منڈی کے بارے میں کچھ میری رائے تھی، کچھ جو چیزیں ہم ڈیلی بیسس پر دیکھتے ہیں منڈیوں میں جا کر، وہ میں نے آپ کو آگہی دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے دوست دور دراز سے آتے ہیں اور انہیں یہ پرابلم۔ ہاں، ایک چیز کا میں ذکر کر دوں، جو منڈی کا ٹیکس ہے، خریداری سے پہلے آپ جو منڈی میں ٹھیکیدار بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی منڈی میں انٹر ہوں تو وہ سامنے ان کا دفتر بنا ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ پہلے ڈیل بنا لیں کہ بھائی ہم نے 10 جانور لینے ہیں، 15 لینے ہیں، بتائیں ہم سے کیا پیمنٹ لی جائے گی۔ یہ بات آپ پہلے ان سے اگر ڈسکس کر لیں گے تو اس میں آپ کو بینیفٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ خریدنے کے بعد ان کے پاس جائیں گے تو پھر ان کی جو آنکھیں ہیں وہ ماتھے پر ہوتی ہیں، بلکہ ماتھے سے بھی اوپر ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ پہلے ڈسکس کریں گے تو پھر ان کا ایٹیچیوڈ ڈیفرنٹ ہوگا۔ یہ چیز میں آپ کو پہلے کلیئر کٹ بتا دوں۔ اور دوستو، اگر آپ کو بھی ملتان سے لڈن منڈی جو کہ وہاڑی کے پاس لگتی ہے، اسی طرح شیخ وہن منڈی، ظاہر پیر منڈی اور چوک اعظم منڈی، ان منڈیوں سے اگر آپ کو جانور تول کر خریدنے ہیں، لاٹ کی شکل میں خریدنے ہیں، ایک ایک کر کے خریدنے ہیں، یا 2024 کے جانور آپ نے خریدنے ہیں، یا آپ اپنے جانوروں کو ہمارے پلائی سینٹر پر رکھوانا چاہتے ہیں اگلے سال کی پلائی کے لیے، تو ہمارے نمبر سکرین پر ہیں۔ خیر، پلائی کے لیے تو آپ نے صرف میرے نمبر پر رابطہ کرنا ہے 031571900652 پر۔ باقی جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے آپ میرے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور عارف بھائی کے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مکمل ہر قسم کی جو انفارمیشن ہے وہ پہنچائیں۔ لیکن ایک چیز میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں دوستو، کال یا میسج کرنے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ آپ نے میسج کیا، میں نے رپلائی نہیں کیا 1-2 منٹ، اب آپ کیا کرتے ہیں، کال پر کال شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچے بھی نہ کہ بندہ پتہ نہیں کہاں مصروف ہے، یا اس کے پاس موبائل ہے بھی یا صحیح یا نہیں ہے اس ٹائم۔ تو
اگر کچھ لوگ اس طرح 3 کالے لگاتار کرتے ہیں تو میں تو بھائی کر دیتا ہوں بلاک، سمپل سی بات ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔